نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم۔ عزیز طلباء کرام، آپ کو قاضی آن لائن اسلامک یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم ایس ایس اسلامیات اور لیکچرر اسلامیات انٹرویو کے اہم سوالات کا ایک سلسلہ شروع کر چکے ہیں۔ ان سوالات میں سے ایک اہم ترین سوال ہے روح اور نفس میں فرق۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روح کی حقیقت کا ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے سوال کے جواب میں فرمایا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا، یسألونک عن الروح، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قل الروح من امر ربی، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جواب دیجئے کہ روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا شدہ ایک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے جواب میں اس روح کی حقیقت اور اس کی ماہیت کو بیان نہیں فرمایا، بس صرف اسی بات پر اکتفا کیا کہ قل الروح من امر ربی۔ البتہ علماء کرام نے روح کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ روح ایک جسم لطیف ہے اور یہ جسم عنصری یعنی انسانی بدن کے مخالف ہے۔ یہ روح زندہ بھی ہے اور متحرک بھی، اور پورے اعضائے بدن کے اندر یہ سرایت کرتا ہے، پورے جسم کے اندر یہ پھیلا ہوا ہے، اور اس بدن میں اس کا پھیلنا ایسا ہے جیسے گلاب کے پھول میں عرق، جیسے زیتون کے پھل میں روغن اور تیل، اور اسی طرح کوئلے کے اندر آگ۔ اسی طرح یہ جسم کی شکل کے مطابق جس طرح انسانی جسم ہے، اسی طرح روح کی بھی ایک شکل ہے۔ اس روح کی بھی 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ اور پاؤں ہیں، بلکہ پورے جسم کے اعضاء کی طرح اس کا بھی ایک جسم ہے، لیکن وہ جسم لطیف ہے۔ جب یہ روح انسانی بدن میں داخل کی جاتی ہے تو بدن کے خصوصیات سامنے آتے ہیں، ورنہ بدن ایک بے جان چیز ہے۔ اس بدن کی خصوصیات مثلا بچپن، جوانی، بڑھاپا، بچپن میں ذہن، عقل، فہم، ادراک وغیرہ کا ناقص ہونا، پھر رفتہ رفتہ عمر کے ساتھ ساتھ ترقی کرنا وغیرہ، یہ بدن کی خصوصیات ہیں، نہ کہ یہ روح کی خصوصیات ہیں۔ بلکہ اس کے مقابلے میں روح تو ابتدا ہی سے عاقل و بالغ اور ذی فہم و شعور ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی، یعنی عقل، فہم وغیرہ روح کے اندر نہ ہوتی، تو جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام ارواح کو جمع کر کے ان سے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے یکجاں یک زباں ہو کر کہا تھا قالوا بلا وربنا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تمام ارواح نے اللہ تعالیٰ کے سوال کو سنا بھی تھا، اس کو سمجھا بھی تھا، اور اس کا پھر اپنے عقل اور فہم کے مطابق درست جواب بھی دیا تھا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ روح جو ہے وہ عاقل و بالغ اور ذی فہم ہے۔ جہاں تک نفس کا تعلق ہے تو یہ روح ہی کا دوسرا نام ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، کہ اللہ تعالیٰ تمام نفسوں یعنی تمام روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے روح کو نفس سے تشبیہ دی، نفس کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے۔ ہاں اگر کوئی فرق ان دونوں کے درمیان ہے، روح اور نفس کے درمیان، تو وہ الفاظ کا فرق ہے کہ روح کا جو لفظ ہے یہ انسان کی پیدائش یعنی دنیا میں آنے سے پہلے جب اس کے مراحل ہوتے ہیں تو اس کے لیے روح کا لفظ بولا جاتا ہے، یعنی فرشتے ماں کے پیٹ میں روح پھونکتے ہیں، اس میں روح ڈالتے ہیں۔ لیکن جب انسان پیدا ہو جاتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد اس کے اخلاق حمیدہ یا اخلاق ذمیمہ یا بدن سے عشق و محبت پیدا کر لینا
اور مصالح بدن میں مشغول ہو جانا، روح کے ان کاموں کو پھر نفس بولا جاتا ہے۔ تم فرق یہ ہوا دونوں میں کہ روح کا تعلق انسان سے تب تک اس کو روح بولتے ہیں جب تک انسان پیدا نہ ہو جائے، عالم ارواح میں تب بھی روح، ماں کے پیٹ میں تب جب اس میں یعنی ڈالا جاتا ہے جسم میں تب بھی روح، لیکن جب پیدا ہو جائے اس کے بعد اس روح کے لیے نفس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو امید ہے آپ لوگ اس دونوں کے درمیان فرق کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔